ما شاء اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مومنین کرام، حج بیت اللہ کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری ہے۔ حج یقیناً انسان بارگاہ رب العزت میں جاتا ہے اور کسی مقصد سے عنوان سے وہ 24 چیزیں 91 چیزیں ہیں جو لے کر جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو 24 چیزیں، کچھ ایگریمنٹ ہے، کچھ عہد ہے، کچھ وعدے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد حج کی کچھ نشانیاں ہیں جو بہرحال ظاہر ہوتی ہیں، لیکن حج ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب حج مکمل ہوتا ہے، تمام ہوتا ہے اور انسان جو ہے حاجی اپنے گھر آتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مسجد شجرہ میں آئے، احرام باندھا، غسل وغیرہ سارے ارکان ادا کرنے کے بعد لوگوں کو حج کی تعلیم دی اور اس کے فضائل اور مناقب بیان کیے، حج کے طریقے بتائے تو لوگوں نے کہا کیا حج ہو گیا؟ پیغمبر نے فرمایا خانہ کعبہ چلو، طواف کرو، نماز پڑھو، سعی کرو، اور ہر ارکان پہ لوگ یہی کرتے رہے، کہتے کہ حج مکمل ہو گیا۔ عرفات، مزدلفہ، منی، رمی، یہ سب کرنے کے بعد پھر خانہ کعبہ آئے تو لوگوں نے کہا کہ کیا حج مکمل ہو گیا؟ پیغمبر اسلام نے انتظار کیا، کہا ابھی حج مکمل نہیں ہوا، لے کے پیغمبر چلے ہیں کہاں؟ غدیر کے میدان میں۔ علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کر دیا، کہا آج دین بھی مکمل ہو گیا۔ حج تو ایک جز ہے دین کا، جب پورا دین مکمل ہو گیا، اللہ اس دین سے راضی ہو گیا، اسلام جو ہے مکمل ہو گیا، تو حج کیا ہے؟ تو اسی لیے حج بیت اللہ کے تکمیل اور حج بیت اللہ مکمل کیسے ہوتا ہے؟ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا حج احدکم فلیختم حجہ بزیارتنا لأن ذلک من تمام الحج۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اسماعیل ابن مہران سے فرماتے ہیں، جب بھی تم میں سے کوئی شخص حج انجام دے اسے چاہیے کہ اپنے حج کو ہماری زیارت پہ تمام کرے، مکمل کرے، کیونکہ یہ حج کے کامل ہونے کی شرطوں میں سے ہے۔ جیسے 8ویں امام نے فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، پھر آخر میں کہا کہ لیکن بشرطہا و شروطہا، یعنی ولایت آل محمد یہ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اسی طرح حج بیت اللہ کے کامل ہونے کی ایک شرط ہے کہ ائمہ معصومین کی زیارت کی جائے، ملاقات کیا جائے ائمہ معصومین سے۔ ایک انسان حج بیت اللہ اور مدینہ کیوں جاتا ہے؟ مدینہ اس لیے جاتا ہے، اس میں 4 وجوہات، اس میں ایک ہے اعز ظلم انفسہم، جب لوگ اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیتے ہیں تو جاؤ کا اللہ کہتا ہے پھر تمہارے پاس آتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں، اور آپ بھی ان کا وسیلہ بن جاتے ہیں تو اللہ توبہ کو قبول کرنے والا۔ جب انسان اپنے نفسوں پہ ظلم کرتا ہے، ظلم تو نفسی پڑھ کے تھک گیا ہے، اور اس ظلم کو ختم کرنے کا بہترین وسیلہ مدینہ ہے، جہاں انسان تمام چیزیں مکمل کر لیتا، حج میں مکمل ہوا، اسلام بھی مکمل ہوا، دین بھی مکمل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج فزار قبری بعد موت کان کمن زارنی فی حیاتی، اور جس
نے حج کیا اور میری موت کے بعد میری زیارت کی، وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ حج کی تکمیل ہے ملاقات محمد و آل محمد۔ پیغمبر اسلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنا بھی حدیث میں ہے کہ بلا شبہ ان زیارت قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعدل حجۃ مع رسول اللہ مبرورا۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا ثواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے جانے والے مقبول حج، جو قبول شدہ حج ہے، اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ کعبے سے انسان ودا ہوتا ہے اور مدینہ جاتا ہے، اور یہ بھی بحث ہے کہ پہلے مدینہ یا پہلے مکہ بعد میں مدینہ، جو بھی ہے زیارت نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اکثر لوگ حج کرتے ہیں اور مدینہ نہیں جاتے، تو ان کا حج کہاں مکمل ہوا؟ امام فرماتے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم مکہ سے نکل کر اپنے گھر کی طرف واپس ہو تو کعبے کا وداع کرو، طواف کرو، دعائے وداع پڑھو، چاروں کونے پہ دعائیں ہیں، اعمال ہیں، گریہ ہے، فریاد ہے، مڑ مڑ کے کعبے کو دیکھو، جس طرح امام حسین کعبے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں حسرت و یاد سے۔ اور یقیناً حج ایک عظیم ترین نور ہے جو ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہے، اور اگر انسان اسے باقی رکھے، اس کے اوپر گناہ وغیرہ نہ کرے۔ عاشقانہ زیارت، ایک انسان چلا گیا، گھوم کے ٹہل کے چلا آیا، من جانی ظاہرا لا یعملہ حاجت الا زیارتی، کوئی بھی مقصد نہ ہو، مدینہ جانے کے بعد یہ شاپنگ کرو، وہاں کھجور ملتا ہے اور یہ ملتا ہے اور ایسے کریں گے ویسا کریں گے، اور جا رہے راستے میں چلو مسجد نبوی بھی چلے گئے اور باقی بھی چلے گئے۔ پیغمبر فرماتے جو شخص میری زیارت کو آئے اور میری زیارت کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرے، اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو، تو مجھ پر یہ حق ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، جو صرف میری زیارت کے لیے آئے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے میرے لیے 2 فرشتے خلق فرمائے ہیں، جو شخص بھی مشرق مغرب میں مجھے سلام کرتا ہے اور مجھ پر درود پڑھتا ہے اور اس کا جواب وہ دیتے ہیں، اور وہاں تک ان کے سلام کا جواب پہنچاتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی رحمت ہوتی ہے۔ مگر جو شخص میرے گھر آتا ہے، میری قبر کے سامنے مجھے سلام کرتا ہے، تو میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ حج مکمل ہو رہا ہے۔ مکے سے نکل آئے مدینہ، اور پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ افضل مدینہ ہے۔ اگر خانہ خدا نہ ہوتا تو پیغمبر کبھی نہ جاتے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ہے کہ میری مسجد میں نماز دوسری مسجدوں میں پڑھی جانے والی 10,000 نمازوں کے برابر ہے، سوائے مسجد الحرام کے کہ اس میں پڑھی جانے والی نماز کا ثواب 1,00,000 رکعت نماز کا اجر ثواب ہے۔ جنت کا باغ ہے ریاض الجنہ، جہاں عیب کے ذریعے لوگ جاتے ہیں، جو قبر جناب سیدہ ہے جہاں سب نہیں جا سکتے۔ اور واقعہ ہے امام زین العابدین السلام کے زمانے میں کہ جب جنازہ اٹھا تو لوگ نے سوچا کہ ریاض الجنہ موقع ہے، اکثر لوگ جو ہے مجلس ہوتی رہتی ہے، اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ چلو اسی بہانے نماز پڑھ لیں گے، تسبیح پڑھ لیں گے، اور ذکر آل محمد کو چھوڑ کے، ان کے فضائل کو چھوڑ کر دوسرے کام میں لگے رہتے ہیں۔ تو یقیناً جب اول وقت چلا گیا ہے تو تھوڑی دیر مجلس سن لو، پھر اس کے بعد نماز پڑھ لینا، یا تو اول وقت پڑھو۔ تو ریاض الجنہ ایک اہم ترین دربار ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چوتھے امام کا جب جنازہ نکلا تو ایک آدمی ہوشیار تھا، اس نے چاہا کہ میں جاؤں اور جا کے ریاض الجنہ میں ابھی سناٹا ہوگا پوری عبادت کریں، لیکن دروازے پر اژدہا ملا، سانپ ملا، اس نے جانے نہیں دیا اس وقت تک جب تک جنازہ دفن ہو گیا۔ نہ جنازہ ملا، نہ ریاض الجنہ ملا۔ یقیناً جو ہے وہ عبادتیں محمد اور آل محمد کے در سے ملتی ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر جنت کے 2 دریچوں میں سے ہے۔
ایک دریچہ کے اوپر ہے اور بہترین منزل ہے، اور ریاض الجنہ کے بے انتہا فضائل ہیں، دعا ہے، اعمال ہیں، اور خود پیغمبر اسلام نے فرمایا 3 جگہ زیارت پڑھو۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ کی زیارت بقیع میں، روضہ رسول پر ریاض الجنہ میں، پیغمبر اسلام کو وہاں سلام کرو، پیغمبر خود جواب سلام دیتے ہیں، پیغمبر پہ درود بھیجو، اور حکم ہے کہ 3 مرتبہ جناب سیدہ کی زیارت کے لیے جاؤ۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ سلام یقیناً جو ہے وہ یزید ابن عبد الملک نے اپنے باپ سے سنا کہ اس کے دادا کہتے تھے کہ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے سلام کیا اور اس کے بعد پوچھا کہ کیا تم کس لیے یہاں آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا برکت کی درخواست کرنے کہ ہماری زندگی میں برکت آئے۔ قالت اخبرنی ابی وہوا انہ من سلم علیہ علی 3 ایام اوجب لہ الجنہ، میرے بابا نے مجھے خبر دی ہے کہ جو شخص مجھ پر 3 دن تک سلام کرتا ہے خداوند عالم اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، زوج امیر المؤمنین، ام الحسن والحسین، اللہ اکبر۔ تو جنت واجب ہو جاتی جو 3 مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو سلام کرتا ہے۔ میں نے حضرت سے پوچھا کہ ان کے اور آپ کی حیات میں، کہا ہاں ہماری موت کے بعد بھی ہمارے حیات میں بھی جو مجھے 3 مرتبہ سلام کرتا ہے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پہ سلام کرنا یقیناً بہت عظیم ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس وقت جب کہ آپ لوگوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، فرمایا ان کو حکم دیا گیا ہے کہ یہاں کعبے کے گرد طواف کریں اور اس کے بعد ہمارے پاس آئیں، اپنی دوستی اور محبت اور نصرت اور مدد کا ہم سے اظہار کریں اور اسے ہمارے سامنے پیش کریں۔ یعنی اصل میں ائمہ معصومین مدینے میں ائمہ معصومین کی زیارت کیا ہے؟ دوستی اور محبت اور مدد اور نصرت کے اظہار کرنے کا نام ہے کہ آل محمد سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، ان سے دوستی کتنی ہے، ہم محمد اور آل محمد اور ان کے دین، ان کے فرامین، ان کے نسلوں کی کتنی مدد کر رہے ہیں، اور وہ اس کا اظہار کریں، آ کے اوپن کریں، ظاہر کریں، اس لیے زیارت رکھی گئی ہے۔ شہیدوں پہ یہ انکار نہ کیا کرو کہ زیارت کچھ نہیں ہے۔ یہ امام فرماتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر سیٹرڈے سنیچر کو شہداء کی قبروں پہ آتی تھیں اور جناب حمزہ کی قبر پہ آتی تھیں اور ان کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ شہزادی خود چل کے جایا کرتی تھیں، جناب حمزہ کی قبر پہ زیارت پڑھتی تھیں، روتی تھیں اور امت کے لیے دعائے رحمت کرتی تھیں، اور یقیناً اور ان کے لیے پیغمبر اسلام کے چچا کی قبر پہ آ کے ان کے لیے دعا کرتی تھیں کہ رحمت اور بخشش ہو جائے اور جناب حمزہ مقام تک پہنچ جائے۔ ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت، خود امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے اِنَّا لِكُلِّ إِمَامٍ عَهْدًا فِي عُنَقِ أَوْلِيَاءِ وَشِيَّتِهِ وَإِنَّ مِن تَمَامِ الْوَفَاءِ بِعَهْدِهِ وَحُسْنِ الْأَدَاءِ وَزِيَارَةِ قُبُورِهِمْ فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِي زِيَارَتِهِمْ تَصْدِيقًا بِمَا رَغَبُوا فِيهِ كَانَ أَئِمَّةٌ شَفَاعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ اکبر۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر امام کا ایک عہد ہے ان کے دوستوں پر، چاہنے والوں کی گردن پہ ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے، اس عہد اور وعدے کی مکمل وفا ان کی قبروں کی زیارت ہے۔ جو ائمہ معصومین کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے عہد اور وعدے کو پورا کرنے جاتے ہیں۔ جو شخص عشق اور محبت کے ساتھ
اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہ یہ ہمارے امام ہیں، منصوص من اللہ ہیں، ان کا رتبہ ہے، ان کے صاحب اختیار ہیں، یہ حق کی تبلیغ کرتے ہیں، حق ان کے ساتھ ہے، تصدیق کے ساتھ جس طرح وہ رغبت کرتے ہیں ان کی قبروں کی زیارت کریں، تو ان کے ائمہ بھی قیامت میں اپنے ان زائروں کی شفاعت کریں گے۔ جو زیارت کے لیے آئے گا اور اس وجہ سے آئے گا کہ تصدیق کرے گا، امامت کے قائل ہوگا اور ان سے وفا بھی کرے گا، ان کے عہد کو پورا کرے گا، تو یہ ائمہ معصومین قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اور یقیناً یہ شفاعت عظیم ہے، اور اس شفاعت کے لیے یقیناً جب انسان جاتا ہے تو مسجد قباء بھی جائے گا۔ مسجد قباء میں کہا ہے پیغمبر اسلام نے الصلاۃ فی مسجد القباء کا عمرہ، مسجد قباء میں نماز پڑھنا ایک عمرہ انجام دینے کا۔ جو گھر سے باطہارت ہو کر مسجد قباء آئے اور 2 رکعت نماز پڑھے تو اس نے ایک عمرہ کر لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مکمل ہونا ہے، ساری عبادتوں کی تکمیل کا بہترین وسیلہ ہے۔ اور یقیناً جب انسان ان تمام چیزوں کو انجام دے گا تو ہر منزل پہ رافت اور کامیابی اور کامرانی اس کے ساتھ مکمل ہوگی۔ اسی لیے خاص طریقے سے مدینے کی زیارت بہت عظیم ترین ہے، لہذا مدینے کو پہچانے جانے ہر ایک انسان کی ایک تمنا ہوتی ہے مدینہ۔ ہائے بقی، 4 امام سلسلے میں بھی میرے 25 ویڈیوز موجود ہیں بقی کے سلسلے میں۔ بقی کیا ہے، بقی کے لوازمات کیا ہیں، بقی وہ فیصلے کی جگہ کیسے ہے، وہ بقی میں ملتا کیسے ہے، اور پھر اس کے بعد مدینے کی خصوصیت، مدینے کا مقام، روضہ رسول اور اہل بیت کا گھر اور دیگر تمام مناسبتیں اس میں موجود ہیں۔ ہر ایک انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ مدینہ جائے۔ مدینے کی تمام عظمت، وقار، شرف، عزت قدر، وقات، عظمت، شہرت والی مدینے کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ یہ شہر اس لیے مرجع الخلائق ہے کہ یہاں مزار اقدس شہنشاہ دو جہاں، اس شہر میں رحمت للعالمین کا سایہ ہے۔ 260 سالہ معصومین کی زندگی ہے، مرسل اعظم کا سایہ ہے، لیکن وہ شہر مدینہ زائرین مدینہ پر سایہ فگن ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں سرکار کے اہل بیت محو خواب ہیں، جہاں سرکار کے احباب ابدی نیز سو رہے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں شہدائے احد محو خواب ہیں۔ سرکار نے اپنی زندگی میں بیش قیمت پرسکون دن یہاں گزارے ہیں، جبکہ اس کے مقابل میں مکے میں رات دن اذیت ہر مسلمان کو، ہر کلمہ گو کو، ہر اس شخص کو جو شافع معشت شفاعت کا امیدوار ہے، طلبگار ہے، وہ جو دین اسلام سے متعلق ہے اس پر لازم ہے کہ وہ پہلے حق مودت ادا کرے، سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرے، اور ان کی معرفت حاصل کرنے کے بعد قرآن کی معرفت حاصل کرے جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور پھر معرفت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام حاصل کرے جو قرآن کے عام اور شارع ہیں، ہادی برحق ہیں، رہنما ہیں۔ پھر مدینے کا عرفان حاصل کریں، کیونکہ عرفان مدینہ سے سرکار مدینہ اور شہر سرکار کا ادراک و عرفان ہوگا۔ دین اسلام اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا، کوئی عبادت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک محمد اور آل محمد پہ درود، ان کی الفت اور محبت نہ ہو۔ جب تک عرفان مدینہ نہ ہو، مدینہ اسلام کی تاریخ میں کیا ہے، مکمل کسی طرح نہ دین مکمل، نہ شریعت مکمل، نہ احکام مکمل، کچھ بھی۔ تکمیل حج اور تمام تکمیل دین کا نام ہے مدینہ، اور ولایت آل محمد، ولایت علی بن ابی طالب۔ مدینہ کیا ہے؟ محبت جبریل امین ہے۔ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے۔ مدینہ جہاں ہر روز 70,000 فرشتے صبح و شام نازل ہو کر محمد اور آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں۔ مدینہ جہاں 1 رکعت نماز کا اجر و ثواب 50,000 رکعت کے برابر ہے۔ مدینہ جہاں رحمت للعالمین کے مبارک قدم پڑے ہیں۔ مدینہ جہاں کی خاک شفا ہے۔ مدینہ جہاں 1 نیکی 50,000 نیکیوں کا درجہ رکھتی ہے۔ مدینہ جہاں 100% 90% رحمتوں کا نزول ہے باقی ساری دنیا میں۔
مدینہ جہاں کے رہنے والے قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے اور کربلا والوں کے بعد سب سے پہلے ان کی شفاعت ہوگی۔ مدینہ جہاں شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کا دربار فیض ہے، جہاں آنے والوں کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مدینہ جہاں مکہ معظمہ کی نسبت دگنی برکتیں، حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نے دعا مانگی ہے کہ مدینہ مکے سے زیادہ وہاں دگنی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مدینہ جہاں حاضر ہونے والے سرکار کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکانے والے سب سے پہلے سرکار شفیع المذنبین کی شفاعت نصیب ہوگی۔ مدینہ جہاں سید الشہداء اسد اللہ اسد رسول امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مدار ہے۔ مدینہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب رسول خدا کی پھپھیاں جناب صفیہ عاتقہ دفن ہے۔ مدینہ جہاں محسن اسلام اور رسول رسالت حضرت ابو طالب کی شریک حیات فاطمہ بنت اسد والدہ امیر المؤمنین محو آرام ہے۔ مدینہ جہاں 4 ائمہ معصومین حضرت امام حسن، امام زین العابدین، حضرت محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس مزارات ہیں۔ مدینہ جہاں ازواج رسول کے مزارات ہیں۔ مدینہ جہاں سرکار وفا علمدار کربلا کی والد گرامی جناب ام البنین کے قبر اقدس ہے۔ مدینہ جہاں شہدائے بدر کی قبریں ہیں۔ مدینہ جہاں بہشت کے باغوں میں باغ ہے۔ مدینہ جہاں حاضر ہونے والے سے حدیث لا تشدد الرجال الا علی ثلاثۃ المساجد کی تعمیر ہوئی۔ مدینہ جہاں حاضر ہو کر سلام کرنے سے سرکار دو عالم خود جواب سلام دیتے ہیں۔ مدینہ جہاں آ کر انسان کو تمام غم رنج سے دوری مل جاتی ہے اور انسان غم فرد اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو نجات دلا دیتا ہے۔ مدینہ جہاں مسجد نبوی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب منبر ہے، جہاں ریاض الجنہ ہے، جہاں اصحاب صفا کا چبوترا ہے، جہاں گنبد خضرا ہے جو عشاق کی منزل ہے، جہاں ستون حرس ہے، ستون توبہ ہے، ستون وفود ہے، ابو لبابہ ہے، ستون سریر ہے، ستون مہاجرین ہے، ستون خانہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں رویا کرتا تھا، جہاں جنت البقیع ہے، جہاں حلیمہ سعدیہ کی قبر ہے، جہاں ام الرباب زوجہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے، جہاں اسماعیل فرزند امام جعفر صادق کی قبر ہے، جہاں عبداللہ ابن عبد المطلب سرکار دو عالم کے واجد مادی کی قبر ہے، جہاں عقیل ابن عبد المطلب کی قبر ہے، جہاں عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبر ہے، جہاں جناب ابراہیم رسول خدا کے اولاد بیٹے کی قبر ہے، جہاں امام مالک رحمۃ اللہ کی قبر ہے، جہاں شیخ القرآ امام نافع کی جو ہے قبر ہے، جہاں جناب عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، جہاں امام شافعی کی قبر ہے۔ وہ شہر جس کے برابر برکت زمین پر کہیں نہیں ہے، جہاں اطراف کنار میں عارضی زیارت ہے، جہاں اسلام کی شوکت اور شان بیان کی، جہاں عربی، عجمی، ترکی، ہندی، جاوی، ماجاوی، نجاوی، افریقی، یورپی تمام دنیا کے عقیدت مند لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ مدینہ جہاں شہنشاہ اور امیر، غریب، راعی، رعایا، اجیر، اجر، گناہگار، نیکوکار سب دربار رسول میں کھڑے ہوئے ہیں، جہاں شراب سازی اور شراب خوری نہیں ہوتی، جہاں جن فروشی اور لہلاب نہیں ہوتے، جہاں قمار بازی نہیں ہوتی، جہاں ہر قسم کے میوات اور فواکہات، سبزی، ترکاریاں موجود ہیں، جہاں کی کھجوریں ساری دنیا سے زیادہ لذیذ اور شیریں ہیں، جہاں ایک جگہ تو جو بیت اللہ بلکہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ مدینہ وہ مقدس شہر ہے جہاں سوائے کلمہ گو کے کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں جا کر واپس آنے کو دل نہیں چاہتا۔ مدینہ وہ شہر ہے جس کا دنیا کی ہر زبان میں تذکرہ موجود ہے۔ دنیا کے ادب میں جتنا اس شہر کا ذکر کیا گیا ہے اور جتنے اشعار اس سلسلے میں، جتنے مرثیے اور جتنے پیغامات اس شہر کے دیے گئے ہیں، کہیں بھی نہیں ہیں۔ یا محمد تیرا چھوڑ کر کہاں جائے غریب، تیرا در چھوڑ کر کہاں جائے غریب، بادشاہی سے تو بہتر ہے گدائی تیری۔ مدینہ جہاں قیامت تک کا علم ہے تو بے انتہا فضائل اور کمالات سے بھرا ہے، جہاں تا
قام قیامت عالم رہیں گے جہاں دجال اور متعدی امراض دعوت العرض وغیرہ قیامت تک داخل نہیں ہو پائیں گے، اس وقت تک شہر کی حفاظت فرشتے کریں گے۔ جہاں ایک قبرستان ہے جہاں کے کچھ دفن ہونے والے جنت کی بشارت آ چکی ہے، میں حاضر ہو کر اگر انسان یہ قسم کھا لے کہ میں بہشت میں ہوں تو وہ اپنے قسم میں سچا ہے۔ میں ایک نورانی گنبد مدینہ میں ایک نورانی گنبد جسے اہل دل اہل نظر گنبد خضرا کے نام سے جانتے ہیں پہچانتے ہیں، اور اس کی اشتیاق دیدار میں جانے کتنے جانیں گزر جاتی ہیں، کتنے اس کی حسرت زیارت میں مشغول ہوتے ہیں۔ مدینہ بارگاہ رسالت کی خدمت گزاری، حاضرین زیارت اور جھاڑو دینے والے کو سلطان جہاں باعث فخر و سعادت سمجھتے ہیں۔ مدینہ کی حاضری سے اس خدائی حکم کی تعمیل ہوئی ہے جو قرآن حکیم میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ إِلَىٰ سورہ نساء 64 نمبر۔ مدینہ جہاں سرکار دو عالم تشریف ہیں، ان پر ایک بار درود پڑھنا 10 مرتبہ رحمت کے نزول کا ذریعہ ہے۔ مدینہ وہ دربار ہے جس کی سخاوت کائنات پہ گھیری ہوئی ہے، وہ چشمہ نور ہے جس کے جلووں سے سارا جہاں روشن ہے، وہ مہر نبوت ہے جس کی کرنوں سے دنیا کی ظلمت قدے منور ہے، وہ آستان محبوب خدا جو دلوں کو سرور اور نگاہوں کی کیفیت میں حاضر کرتا ہے۔ مدینہ وہ در ہے جہاں بے زر ابو ذر بن جاتے ہیں، جہاں فقیروں کو در ویزاں ہو جاتے ہیں اور سائلوں کو منزل کمال تک پہنچا دیتے ہیں، اور سلمان کو من اہل بیت بنا دیتے ہیں۔ مدینہ ہی وہ محترم شہر ہے، مقدس مقام ہے جو سرکار دو عالم کے جد اطہار سے مشرف ہے، وہ جگہ ہے جو عرش اور فرش سے افضل ہے۔ مدینہ میں وہ مسجد ہے جس کی شان مبارک اسس علی التقوی یعنی مسجد قباء۔ مدینہ ہی وہ مسجد ہے جہاں کی زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک بار ضرور کیا کرتے تھے۔ مدینہ میں وہ مقام مباہلہ ہے جہاں پنجتن نے عیسائیت کو شکست دی۔ غرض کہ مدینہ وہ شہر ہے جس کو پہچاننا اور درک کرنا قرآن کے برابر ہے۔ مالک دو جہاں ہر مسلمان اور اہل مدینہ قرآن کی معرفت حاصل کریں، اور یقیناً جو ہے یہ اعلیٰ مقام ہے جہاں انسان ہر عالم میں مدینہ میں حاضر ہوتا ہے۔ مدینہ کا نام کیا ہے، مدینہ کی رفعت کیا ہے؟ 100 سے زیادہ نام مدینہ کے ہے، اور اس مدینہ کے اثرات ہیں، مدینہ کے چشمے، مدینہ کا موسم، مدینہ کی زمین، مدینہ کے مکانات، مدینہ کے فضائل اور مدینہ کا ثمرہ، اور مدینہ میں کیا کیا ہے، کس طریقے سے ہے، مدینہ میں اللہ کی مدد اور نصرت کیسے ہوتی ہے، اور سرکار کے تمام چیزیں کیسے موجود ہیں۔ یہ مدینہ یقیناً جو ہے وہ عظیم ترین سرمایہ ہے، اور جس کی زیارت کے بعد حج مکمل ہوتا ہے، عبادتیں مکمل ہوتی ہیں، جن کے اوپر درود پڑھنے سے تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور ہر عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ سرزمین مدینہ میں ہے، اور مدینہ یقیناً تمام عبادتوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور حج کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ مدینہ میں ملاقات ائمہ معصومین یقیناً ہر ایک اعتبار سے مکمل اور تکمیل حج کا بہترین وسیلہ ہے۔ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد اس حج بیت اللہ کو محبت آل محمد میں ہمیں تکمیل اور ولایت علی ابن ابی طالب میں ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا 50واں ویڈیو ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک ابھی آئے گا، باقی انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ جزاک اللہ، خوش نصیب وہ ہیں جو سن رہے ہیں اور دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ کسی ایک فضیلت کو وہ جان لیں گے یا پہنچا لیں گے تو ان کے لیے اجر و ثواب اور صدقہ اور بخشش اور نجات کا وسیلہ بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔